السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 اور 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں قرآن مجید کی جامعیت، قرآن پاک کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل، اور اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ کتاب لا ریب ان لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے جن کے دل تقوی کی دولت سے ہمیشہ معمور رہتے ہیں۔ قرآن مجید کا اگر بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو میرے ناقص علم کے مطابق کم و بیش 282 ایسے مقامات مجھے نظر آئے کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کی ترغیب اور تقوی کے ثمرات، اس کے فوائد اور اس کے ماحصل کا تذکرہ بڑے جلی حروف میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کے آغاز میں اس بات کا ذکر اس لیے آ گیا کہ ہم یہ بات بخوبی ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم قرآن مجید کے فیوض و برکات سے کما حقہ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پھر اپنے دلوں کو تقوی سے سجانا ہوگا، اپنے سینوں کو خشیت الہی سے منور اور معمور کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے آغاز قرآن پاک میں بھی دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ دعا گو رہیں گے کہ میرے کریم اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو متقی پرہیزگار بننا نصیب فرما دیں۔ 3 نمبر آیہ مبارکہ میں ایمان والے لوگوں کے اوصاف کا ذکر ہوا کہ وہ متقی کون ہیں جن کے لیے قرآن مجید سرچشمہ ہدایت بن جاتا ہے۔ اب ان کے اوصاف، متقی ہونا یہ ایک ٹائٹل لگ گیا، اب اس ٹائٹل کے بعد ایسی کوالٹیز، ایسے اوصاف حمیدہ، ایسے خصائص جلیلہ کہ جن کی وجہ سے ہم قرآن پاک کا باقاعدہ فیض حاصل کر سکتے ہیں، اب تیسری اور چوتھی آیہ مبارکہ میں ان کا ذکر ہے۔ پہلی بات، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے ہوئے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دل سے تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے۔ بعض محدثین نے اور مفسرین نے 70 سے زیادہ ایمان کی شاخوں کا پھر تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو ایمان کا مطلب دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا اور اس کو تسلیم کر لینا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں 20 نہیں سینکڑوں آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔
بلکہ تقریباً 89 آیات تو وہ ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کی تفسیر میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا کلمہ استعمال ہو تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے کان کھڑے کر کے متوجہ کر لیں اور فوراً الرٹ ہو جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب فرمانے کے بعد یا کسی بات کا حکم ارشاد فرمانے والے ہیں یا کسی کام سے منع فرمانے والے ہیں تو یہ ایمان کے خصائص ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ صحیح بخاری میں حدیث جبرائیل بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک عام آدمی کی صورت میں سفید کپڑے پہنے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور دونوں یہ گھٹنے ٹیک کے جیسے شاگرد استاد جی کے سامنے بیٹھتا ہے زانو تلمس طے کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ کون بندہ ہے، کیونکہ اگر مسافر ہوتا تو اس کے کپڑے گندے ہوتے، کپڑے بھی بالکل نئے اور صاف ستھرے ہیں جیسے ابھی نکال کے پہنے ہوں، اور اگر ہم میں سے ہوتا تو کم از کم ہم جان رہے ہوتے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور کپڑوں سے مسافر بھی نہیں لگتا۔ تو 5 صحابہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، 5 صحابہ سے، ان میں باقی 4 صحابہ سے جو روایت آتی ہے وہاں اسلام کا لفظ پہلے ہے، اور جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت مروی ہے اس میں ایمان کا ذکر پہلے ہے کہ ہم بیٹھے تھے تو یہ آدمی آ کے تو بیٹھ گئے شاگردوں کی طرح مؤدب ہو کے، تو حضور سے کہنے لگے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ تقدیر کا خیر یا شر ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم تھا یہ کون تھے؟ تو ہم نے تو پہلے ہی ہمیں اشتیاق تھا، ہم نے عرض کی نہیں، تو فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں ایمان کے خصائص سکھانے کے لیے آئے تھے، جو تمہیں تمہارا دین بتلانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس حدیث جبرائیل کی روشنی میں ایمان کی ہم نے جو صفات حاصل کی وہ کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور اس بات پہ ایمان رکھنا کہ تقدیر کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر خصوصاً یہ جو بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان ہے، اس کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے تو بتانے لگے، صحابہ سے دوسرے احباب سے پوچھنے لگے آپ کو معلوم ہے افضل کون ہے، بہت اعلیٰ ایمان والا کون ہے؟ تو تمام صحابہ کہنے لگے کہ یقیناً جنہوں نے حضور کی زیارت کی اور آپ کی تابعداری میں احکامات کو بجا لائے اور جہاد کیا اور شرعی احکامات پہ عمل کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اس سے بڑے ایمان والے وہ ہوں گے جو ہمارے بعد آئیں گے۔ ہم نے تو حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان بالغیب بن دیکھ کے حضور کا کلمہ پڑھیں گے ان کے تو کیا کہنے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، ابو جمعہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تابعیوں نے کہنے لگے کہ یار مجھے کوئی حدیث سناؤ، سبحان اللہ۔ یہ ان کا شوق تھا، ذوق تھا آپس میں کہ ہمارے کلام میں، ہماری گفتگو میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا تذکرہ ضرور اور لازم ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پہ دعا گو بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں بھی برکت فرمائے، جو موسم کی شدت اور حالات کی نادرستگی اور خوف کے باوجود اندھیرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کمانے کے لیے اتنی تعداد میں صبح و سویرے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے سینکڑوں احباب اس تفسیر کو سن رہے ہیں اور آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ کل سبق نہیں ہوا تو 20 لوگوں کے ٹیلی فونز اور پیغامات ہے جی آج سبق کیوں نہیں ہوا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں قبول فرما لے۔ تو صحابہ کرام میں بھی یہ شدت تھی، یہ جذبہ تھا کہ دین کی کوئی بات آج نہیں سنائی گئی۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ صحابی سے عرض کیا مجھے کوئی حدیث سنا دے، تو ابو جمعہ مسکرا دیے
کہنے لگے میں آج آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو حضور کے ساتھ ناشتے پہ ہم نے سنی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم حضور کے ساتھ ایک دن ناشتہ کرنے گئے کسی دوست کے گھر، تو ناشتہ کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت عمدہ ایمان والے کون ہیں؟ ہم میں سے کسی نے کہا جی جس نے جہاد کیا، جس نے آپ کے ساتھ حج کیا، جس نے آپ کے ساتھ روزے رکھے، جس نے آپ کی باتیں مانی، جس نے قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ حضور فرمانے لگے یہ ساری باتیں بہتر ہیں، لیکن یاد رکھو عمدہ ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تم لوگوں کے بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور ان کے بعد لوگوں کے ایمان کا پھر ذکر کرتے، اکثر پتہ سرکار کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر ان کو آسمان سے ایمان جا کے لانا پڑے تو وہ اس میں بھی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے سن لیا سمعنا واطعنا۔ سیدہ بدیلہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ہم بنو حارثہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مرد بھی عورتیں بھی اکٹھے اس دور میں نماز با جماعت ادا کرتے تھے، اور چونکہ اس کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مرد آگے ہوتے تھے، عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی تھی، تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی ہوئی تھی، تو ایک بندے نے آ کے آواز دی لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ آج کے بعد قبلہ جو بیت المقدس ہے وہ نہیں بلکہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا اثر ہوا کہ نماز کی حالت میں ہی ہم سب نے اپنے رخ بدل لیے، تو پہلے مرد آگے تھے، بعد میں عورتیں آگے ہو گئی، مرد پیچھے ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، جو حضرت سیدہ بدیلہ والی روایت ہے وہ بھی کہتی ہیں اسی کا نام ایمان بالغیب ہے کہ ہمیں صرف اطلاع ملی تھی کہ حضور نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، ہم نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو جو نماز شروع کی ہے وہ تو مکمل کریں، پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب قیام الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ نماز کے قیام کا یہ مطلب نہیں کہ میں اعتراف کروں جی ٹھیک ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں ہیں بس ٹھیک ہے جی ادا کرنی چاہیے، اتنے فرائض ہیں، اتنے سنن ہیں، اتنے نوافل ہیں، اس کا نام قیام الصلاۃ نہیں۔ قیام الصلاۃ کہتے ہیں کہ نماز کو وقت مقررہ پر پڑھا جائے۔ نمبر 1 نماز کو وقت مقررہ پر پڑھا جائے۔ نمبر 2 نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ نمبر 3 نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور بعض صحابہ نے بھی پھر اس کی توضیح یہی فرمائی ہے کہ قیام الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر آپ کا دل اور آپ کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کرے ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں یہ روحانیت شامل ہو جائے، نماز اپنا اثر دکھلائے، نماز خود بول کے بتائے کہ مجھے پڑھا گیا ہے، ادا کیا گیا ہے۔ وہ خشوع و خضوع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا میں کبھی سر بسجدہ جو ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آپ یقین کیجئے یہ بڑے فکر کی بات ہے اور بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اکثر و بیشتر دنیا کی بھولی ہوئی باتیں ہمیں نماز میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز میں ہم دکانوں کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہم گھر کے معاملات یاد کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں دنیا داری کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، فلاں نے فلاں وقت یہ کہا تھا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے قیام الصلاۃ کو اگر باعمل طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کا ترجمہ شروع کر لیں۔ بے شک روز تھوڑا تھوڑا مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں، خود کوشش شروع کر دیں۔ جب نماز کے ترجمے کی طرف ہمارا فوکس ہوگا تو پھر انشاءاللہ دل کی کیفیت کچھ اور ہوگی کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، مجھے اتنا تو معلوم ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارا دل کرے اللہ سے باتیں کرنے کو تو پھر نماز پڑھ لیا کرو، اور جب دل کرے اللہ کی باتیں سننے کو پھر قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسی کیفیت اپنی زندگی کی بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو دل و جان سے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میں اکثر آپ کو ویسے تو اگر اس کی تمثیلات عرض کرنا شروع کروں تو گھنٹوں کے گھنٹے بلکہ مہینوں کے مہینے گزر جائیں،
لیکن مجھے وہ حضرت سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت ایسے میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، اور یقین کیجئے کہ مجھے بیان کرتے ہوئے لذت آتی ہے، یقیناً میرے سننے والوں کو بھی سرور آتا ہوگا صحابہ کے اس ایمان کی صفت کے اوپر۔ سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک بندے نے آ کے شکایت کی کہ میں دیوار بنا رہا ہوں تو میرے ہمسائے کا کھجور کا ایک پودا میری اس دیوار میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو دیوار ٹیڑھی بن رہی ہے، تو میں نے اس سے گزارش کی ہے بھائی یہ پودا ہٹا دو، یہاں سے میری دیوار سیدھی غریب بندے کی ہو جائے گی۔ یہ مانتا نہیں ہے۔ حضور نے اس کے پڑوسی کو بلایا، فرمایا یار ہٹا دو، پھر کیا ہے، مسلمان کا حق ہے ہمسائے کے اوپر، تو اس کی دیوار سیدھی بننے دو۔ وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں ہٹانی۔ حضور فرمانے لگے ایسے اچھا ایسے کرو کہ یہ پودا مجھے بیچ دو۔ اب تھوڑا سا نا ضد میں وہ آ گیا، کہنے لگا ایسے تو میں نہیں ہٹانے والا اپنا درخت کھجور کا۔ حضور فرمانے لگے کہ اچھا ایسا کرو کہ تم ایسا کرو کہ اس پودے کے بدلے میں تم مجھ سے جنت کا پودا لے لینا۔ کہنے لگا نہیں جی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم ادار کے قائل نہیں نا، ہم نے جنت دیکھی نہیں، ایمان غیب اسی کا تو نام ہے۔ کہنے لگا نہیں جی، وہ بس چون چرا کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے کہ اس کے بدلے جنت کا پودا ملے گا۔ حضرت ابو دحدہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ عرض کرنے لگے حضور یہ جو آپشن دی جا رہی ہے یہ صرف اسی کے لیے ہے یا کوئی بھی کر دے؟ سرکار نے فرمایا اگر کوئی بھی اس غریب مسلمان کا یہ مسئلہ حل کروا دے میں اسے جنت کے کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو دحدہ نے اس بندے کو، وہ جو اکڑا ہوا تھا، اس کو بازو سے پکڑا باہر لے گئے، کہنے لگے میرا فلانا کھجوروں والا باغ جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی کون نہیں جانتا۔ اس کی لوکیشن اتنی زبردست تھی کہ اس کے چاروں اطراف میں کھجوروں کے درخت تھے، جھنڈ بنے ہوئے تھے، اندر پھلوں کے پودے لگے ہوئے تھے، اندر ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں بنا ہوا تھا، اور اندر ہی حضرت ابو دحدہ نے اپنی 2 منزلہ رہائش بھی بنائی ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بڑی سی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی کوٹھی کی بھی ایسی لوکیشن نہیں ہو سکتی جو سیدنا ابو دحدہ کے اس مکان کی لوکیشن تھی۔ کہنے لگے میرے اس باغ کو جانتے ہو؟ کہتا جی کون نہیں جانتا، لوگ تو رشک سے دیکھتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ وہ سارا کچھ رکھ لو اور بدلے میں حضور کی بات مان لو۔ اللہ اکبر، وہ سارا کچھ رکھ لو۔ کہتا مجھے یقین نہیں آتا۔ کہنے لگے کام کروا لو مجھ سے، وہ باغ بھی تمہارا، وہ مکان بھی تمہارا، وہ کنواں بھی تمہارا، پودے بھی تمہارے، اور جو حضور پودا مانگ رہے ہیں وہ حضور کو دے دو۔ کہنے لگا سودا منظور ہے۔ حضرت ابو دحدہ تشریف لائے، اور میں نے پڑھا کتابوں کے اندر کہ حضرت ابو دحدہ اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہوئے، کہیں اندر جاؤں اپنے مکان کی لوکیشن دیکھ کے میرا دل پھر بدل نہ جائے، کہیں دنیا کی محبت غالب نہ آ جائے۔ باہر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں اے میری زوجہ باہر نکل آؤ، میں نے یہ باغ، یہ مکان، یہ کنواں بیچ دیا ہے۔ ابو دحدہ کی بیوی کھڑکی سے پوچھتی ہیں ابو دحدہ کتنے میں بیچا ہے؟ ان کا مائنڈ یہ تھا کہ کروڑوں میں بکا ہوگا۔ ابو دحدہ کتنے میں بیچا ہے؟ حضرت ابو دحدہ فرماتے ہیں حضور کے ایک فرمان کے بیچ دیا ہے۔ حضور نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، میں نے اس کے بدلے میں بیچ دیا ہے، ایک پودے کے بدلے میں نے جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں بیچا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ بیوی محترمہ بھی مسکرا کے فرمانے لگی ابو دحدہ یہ تم نے تجارت بڑی نفع مند تجارت کی ہے، یہ گھاٹے کی تجارت نہیں تم نے کی۔ تو لہذا یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، 4 نمبر آیا مبارکہ جو ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف اتارا گیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق ایک بشارت فرمائی تھی۔ حضور فرمانے لگے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ دوہرا اجر دیتے ہیں۔ ایک کہیں پہ کوئی ملازمت کرتا ہے تو وہ اپنے مالک کا کام بھی بڑی محنت سے اور بڑی دیانتداری سے کرتا ہے، اور ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، نماز کا وقت ہے نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس دیہڑی پہ لگے ہوئے، یقین کیجئے 20 لوگ یہ شکایت کرتے ہیں
جی لوگ بندے بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ ہمارا کام التوا میں پڑا ہوتا ہے اور لفظ بھی نماز کا بولتے ہیں کہ ہم کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں، اور مسجدوں میں دیہڑی چھوڑ کے مسجدوں میں آ کے لیٹے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں، مسجدوں میں آ کے وقت برباد کرتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے تو کہیں پہ آپ مزدوری کر رہے ہیں اس کا بھی حق ادا کریں، ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کریں۔ حضور فرماتے ہیں ایک تو وہ بندہ اس کو 2 اجر ملے گا، دوسرا وہ اہل کتاب کہ جو پہلے اپنے نبی پہ ایمان رکھتا تھا پھر میرا پتہ چلا تو اس نے اسلام کو بھی قبول کر لیا، اسے بھی 2 اجر ملے گا، اور تیسرا وہ بندہ کہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کو لکھائے پڑھائے اور آداب سکھائے اور بعد میں اس سے نکاح کر لے، ایسے بندے کو بھی 2 اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، چھٹی صفت ان کی یہ ہے جو متقین ہیں، جن کے لیے ایمان قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخرت پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آخرت کے متعلق تیاری کروں، مجھے آخرت کا اٹھنا یاد ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا مجھے یاد ہو اور اس کے مطابق میں عمل کروں۔ حضور سے عقل مند انسان کے بارے جب پوچھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عقل مند وہ بندہ ہے کہ جو موت کو یاد رکھے اور اس کے مطابق تیاری کرے۔ اور جامع ترمذی کی ایک روایت آخر میں نوٹ فرما لیں، حضور نے فرمایا آدم کی اولاد اپنے قدم سے قدم نہیں اٹھا سکے گی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ ان میں سے ایک سوال عن عمرہ، اس کی عمر کے متعلق ہوگا، دوسرا سوال عن شبابہ، ہماری جوانی کے متعلق ہوگا، تیسرا سوال ہوگا ہماری انکم کیا تھی، مال کیسے کماتے تھے، چوتھا سوال ہوگا کہ ہم مال خرچ کہاں پہ کرتے تھے، 5واں سوال ہوگا جس مسئلے کا پہلے علم نہیں تھا جب علم ہو گیا تو اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آخرت پہ ایمان نصیب فرما دے، پہلی کتابوں پہ ایمان نصیب فرما دے، قرآن مجید پہ کما حق ہو ایمان نصیب فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور بن دیکھے ایمان لانے والے جن کو سورہ ملک میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور سورہ قاف میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا ہم سب کا شمار ان میں فرما کے دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات اللہ ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم چلتے پھرتے قرآنی آیات کی تفسیر نظر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں مکمل شفا نصیب فرما دیں، جو ہمارے فوت شدگان ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور قرآن پاک کی تعلیم سے ہم دن کا آغاز کرتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے آنے جانے والوں کی خیر فرما دیں۔ گھروں سے جو کام کے لیے، جو اپنی ڈیوٹیوں کے لیے نکلتے ہیں، جو مسافر ہیں، دھند کا موسم ہے، سردی کی شدت ہے اور ٹریفک کے معاملات ہیں، اللہ سے یہ روز صبح دعا کیا کریں اللہ آنے جانے والوں کو خیر و سلامتی سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔